وہ کہ اتارا جائے تم پر کوئی خیر تمہارے پروردگار کی طرف سے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص فرماتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ عظیم فضل فرمانے والے ہیں. ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو، او ننسیہا، یا ہم نہیں بھلاتے ہیں کسی آیت کو، نأتی بخیر منہا او مثلہا، مگر ہم لے آتے ہیں اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت. الم تعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو علم نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس بات کا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے نبی کیا آپ کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی نہ دوست ہے اور نہ کوئی مددگار ہے. ام تریدون ان تسألوا رسولکم، اے یہود اور نصارہ بلکہ تم چاہتے ہو کہ تم پوچھو تمہارے رسول سے ایسا ہی، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو شخص کفر کے مقابلے ایمان کے مقابلے کفر کو اختیار کر لے. ایک دوسرا ترجمہ ہے، اور جو شخص بدل دے کفر کے ذریعے ایمان کو، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ شخص سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، اور بہت سے اہل کتاب پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ کاش تم لوٹ آتے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں. حسدن، حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم، جو ان کے اندر ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ تورات میں جو کچھ حق ہے وہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہے. فاعفو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجئے. واصفحوا، اور اپنے آپ کو ان کے شر سے بچائیے. حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ اتار دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرتے رہا کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے اپنے لیے کوئی بھی بھلائی تو پاؤ گے اس کا ثواب اللہ کے پاس. ان اللہ بما تعملون بصیر، بلا شبہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے. صدق اللہ العظیم. وقال قائل الدین کلہ ادب. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، گزشتہ ہفتے ایک اہم مسئلے کے سلسلے میں آیات کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، اور کچھ مثالوں کے ذریعے، کچھ احوال کے ذریعے اس کو واضح بھی کیا گیا تھا. مستفاد من آیہ، یعنی اس آیت سے بطور سبق کے اس زمانے میں کیا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس عنوان سے میں بات کر رہا تھا. اصل جو بات تھی آیت شریفہ کی وہ تو تقریباً بیان ہو چکی کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کرتے تھے الگ الگ طریقے سے. جیسے ایک مثال میں نے عرض کیا تھا کہ وہ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم کہا کرتے تھے. سلام کے اور سام کے معنی بڑے فرق رکھتے ہیں. السلام کا معنی آتا ہے سلامتی، خیر، اور سام کا معنی آتا ہے موت. اور اسی طریقے سے راعینا کو وہ بدل کر راعینا کہتے تھے. اب اس میں الگ الگ باتیں ہیں. دیکھو، ایک بات تو یہ ہے کہ راعینا اگر بورڈ ہوتا تو میں لکھ کر بتا دیتا، سمجھ میں آ جائے گا، ویسے کچھ خاص نہیں ہے. را الف زبر را، عین زیر ای، نون الف زبر نا، راعینا.
اگر یہ لفظ ایسا ہی کہا جائے تو اس کے معنی صحیح ہو سکتے ہیں. مطلب ہوگا کہ آپ ہماری رعایت کیجیے. رعایت کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ کنسیڈر کیجیے. ٹھیک ہے، راعینا کا مطلب ہے. اور عین یا زیر ای یعنی عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیا جائے تو معنی ہوں گے او ہماری بکریوں کو چرانے والے. تو معنی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کر کے یہی بدماشی کیا کرتے تھے کہ راعینا کو راعینا کہا کرتے تھے. اس سے وہ اللہ کے نبی کو مطلب آپ نکال لیجیے، کہنا بھی مناسب نہیں لگتا. تو یہ ان کا طریقہ تھا. اب سامنے جو بیٹھے ہوئے مخلص اور سچے صحابہ تھے وہ بھولے پن میں، چونکہ ایمان والا بھولا ہوتا ہے، سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کے مزاج میں کمینہ پن نہیں رہتا، یہ بات کو بناتا ہے، بناوٹی نہیں ہوتا، صاف مان. تو صحابہ اکرام بھولے پن میں، اور چونکہ مکے کا ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا، میں پچھلے ہفتے سب بتا چکا ہوں، وہ بہت ساری مثالیں بھی دیا تھا. کھاؤ تمہارے باپ کا ہے، وہ ایک مثال تھی، یاد آ رہا ہے نا سب؟ تو وہی ترتیب. اب صحابہ بھولے پن میں اس لفظ کو اختیار کر رہے اور ادھر یہ بدماشی چل رہی ہے. اور یہ کمبخت یہود اور نصارہ اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھ کر وہاں جاتے اور جا کر کے کہتی کہ آج تو ہم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے ہی ساتھیوں سے گالیاں دلوا دی. اب اس چیز کو نہ صحابہ سمجھ رہے ہیں اور نہ اس چیز کی حقیقت کا علم اللہ کے نبی کو ہے. تو اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے نبی کی شان میں اس طرح گستاخی ہو. اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صحابہ کو ادب سکھایا کہ اے ایمان والو، تم نبی کے لیے ایسا لفظ مت بولو جو نبی کی شان کے خلاف ہو. اگرچہ کہ صحابہ کا گستاخی کا دور دور تک ارادہ نہیں تھا، یہ تو فدا تھے، لیکن ایسا لفظ جس کا گستاخانہ مطلب نکالا جا سکتا ہے وہ بھی مت بولو. بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو اس کا بنیادی مطلب ہوا. میں نے گزشتہ ہفتے اس پر عرض کر دیا تھا ساری چیزیں. ہم چل رہے تھے ادب کے سلسلے میں. درس حدیث میں ادب پر اور اخلاق پر تقریباً 1 سال گفتگو چلی ہے، آپ کے علم میں ہو تو. اور اگر کوئی سننا چاہے تو یوٹیوب پر وہ سارا کا سارا قبرستان میں دفن ہو چکا ہے، آپ وہاں جا کر قبر کھود کر وہ بھی سن سکتے ہیں. تقریباً وہ 190 دروس ہیں اور ہر طرح کے اخلاق اور آداب آپ کے سامنے یہ فقیر عاجز عرض کر چکا ہے. یہاں کچھ کلیمکس اور چمکدار بھڑکدار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. دیکھیے، میں گزشتہ ہفتے بھی یہ کہتے کہتے ٹھہر گیا تھا کہ انسان کو اس کی زندگی میں جو کچھ خیر ملتا ہے وہ ادب کی وجہ سے ملتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے، امام ابن قیم جوزی نے، کہ انسان پر عنایات کے اور اللہ کی رحمتوں کے کئی دروازے ہیں. چونکہ اللہ کی ذات لامحدود ہے تو دینے کے راستے بھی لامحدود ہیں. مثال کے طور پر سانتا کروز میں ایک آدمی ہے، بہت سخی ہے، تو اس کے دینے کا زیادہ سے زیادہ ایک ہی دروازہ رہے گا، 2 دروازے رہیں گے، ایک پیچھے کا ایک آگے کا، مان لو 3 رہیں گے. بہت بڑا سخی ہے، سب ہے، لیکن وہ کتنے بھی دروازے بنا لے تو ان دروازوں کی گنتی کی جا سکتی ہے، کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. فلاں صاحب اتنے بڑے سخی ہیں، ان کے گھر کے 100 دروازے ہیں، 100 دروازوں سے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات تقسیم ہوتے ہیں، 100 دروازے گنتی ہو گئے. ٹھیک ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے بڑے سخیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن چونکہ انسان تھے ان کی سخاوت کے دروازوں کو گنا گیا. حاتم طائی بہت بڑے سخی تھے، اللہ کے نبی کے زمانے سے پہلے کا ان کا زمانہ ہے، بہت بڑے سخی تھے، ان کے دروازوں کو بھی گنا گیا. لیکن اللہ کی رحمت اور اللہ کی ذات بے پناہ ہے، لامحدود ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو اس کی رحمت کے دروازے بھی کئی ہیں. امام ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ میں نے جب جائزہ لیا کہ اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کون سے ہیں تو مجھے سب سے بڑا دروازہ رحمت کا ادب والا نظر آیا. بھئی بات سمجھ رہے؟ اللہ ہم سب کو ادب نصیب فرمائے. ادب کیا ہے؟ بنیادی چیز ادب کیا چیز ہے؟ ادب یہ ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے سلیقے سے، اس کے طریقے سے کرنا، یہ ادب ہے. ادب کا لفظی معنی یہ ہے. اب دیکھو، ادب شخصیت کا بھی ہوتا ہے، ادب جگہ کا بھی ہوتا ہے، ادب
ہر اس ذریعے کا ہوتا ہے جس کے ذریعے اللہ تک پہنچا جائے. ادب بولو بولو شخصیت کا بھی ہوتا ہے، ادب جگہ کا بھی ہوتا ہے. ادب ہر اس ذریعے کا ہوتا ہے جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے ہم اللہ تک پہنچے. مثال کے طور پر ہمارے استاذ ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑی پرسنالٹی ہے. آپ کے علاقے کا کوئی بڑا عالم ہے، ہندوستان کا کوئی بڑا عالم ہے، یہ ایک شخصیت اور ایک ذات ہے، اس کا ادب کرنا بھی آپ پر واجب ہے. جب تک آپ اس شخصیت کا، اس ذات کا ادب نہیں کریں گے، وہاں تک کہ آپ اس ذات کے راستے سے ملنے والے خیر سے محروم رہیں گے. جیسے ہمارے امام صاحب، ٹھیک ہے، ان کا ادب اگر ہم نہ کریں تو ہماری نماز سے ہم کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. میں لکھ کر دیتا ہوں، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں، کتابوں کے واسطے سے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا تو کوئی دعویٰ ہی نہیں. علماء نے وضاحت سے لکھا ہے، جس امام کا احترام اور عظمت آپ کے دل میں نہیں ہے، مناسب یہ ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، نہ پڑھیں. اور ان کے واسطے سے جتنا خیر ہم کو ملے گا وہ اسی وقت ملے گا جب ان کا ادب ہوگا. ارے بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ والدین رزق ملنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر آپ کے دل میں والدین کی عظمت نہیں اور آپ کی عملی زندگی میں والدین کا احترام نہیں تو آپ والدین کے راستے سے ملنے والے ہر خیر سے محروم ہو جائیں گے. یہ ہو گیا شخصیات کا ادب، ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے کسی جگہ کا ادب. یہ مسجد ہے، اب یہاں آنے کے آداب ہیں، میں آگے انشاءاللہ ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ، بہت جلدی وہ آیت آ رہی ہے، میرا خیال ہے 1-1.5 مہینے میں ہم پہنچ جائیں گے وہاں، اس پر تفصیل سے بات کروں گا. بہت معذرت چاہتا ہوں، بہت ادب کے ساتھ، بہت احترام کے ساتھ. میں نے سانتا کروز والوں کو مسجد کا احترام کرتے ہوئے بہت کم ہی دیکھا ہے. بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ کبھی کبھار تو ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ ایسا لگتا ہے میں کسی گاؤں میں بیٹھا ہوں. چونکہ آپ سب میرے گھر کے لوگ ہیں اور اب مجھے یہاں 4-5 سال بیت گئے تو مجھے کھلے ہوئے بولتے ہوئے کوئی تنگی محسوس نہیں ہو رہی. کوئی دوسری جگہ ہوتی تو شاید تکلف کرتا، لیکن سب گھر کے لوگ ہیں. آپ کے ساتھ منڈی پاؤں کئی بار کھا چکا ہوں، اس لیے اب تکلف نہیں ہے. یہاں اس مسجد کی یہ حالت ہے کہ کئی مرتبہ میں مسجد میں کھلی گستاخیاں کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ دیکھو، یہ جو دروازہ ہے مسجد کا، یہ دروازے پر پیچھے آپ دیکھو، یہ جو پلر ہے اس کے پیچھے ایک گرین کلر کی پٹی لگی ہوئی ہے. یہ پٹی اس لیے مسجد والوں نے لگائی ہے کہ مسجد کی حد بس اتنی ہے. اگر آپ کو کوئی دنیاوی بات کرنا ہے، موبائل پر بات کرنا ہے، تو آپ اس حرم کے حصے سے پیچھے چلے جائیں. مسجد کا کتنا ادب ہے معلوم ہے. ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ایک شخص آیا، کوئی مہمان تھا، مسافر تھا، اور آ کر کے وہ زور سے بات کرنے لگا. تو اس زمانے میں مسجدوں میں ایسے قالین اور یہ فرش تو نہیں ہوتے تھے، ریتی بچھی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ پتھر اس کو مارے پھینک. وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ امیر المومنین ہے. نماز کے بعد وہ حضرت عمر سے ملا اور کہنے لگا بھئی آپ کون ہو اور مجھے پتھر کیوں مار رہے تھے؟ کہنے لگا تو مجھے مسافر لگ رہا ہے اس لیے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، ورنہ تجھے ابھی 20 کوڑے مارتا کہ تو مسجد میں زور زور سے بات کر رہا تھا. مسجدوں میں آوازیں بلند کرنا بے انتہا بہت بڑی ادبی ہے، اور مسجد کے راستے سے ملنے والا ہر خیر آپ سے رک جائے گا، ٹھہر جائے گا. سمجھ لو آپ، جب کوئی آدمی مسجد میں بات کرنا شروع کرتا ہے نا تو پہلی دفعہ فرشتہ اس کو کہتا ہے اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. پھر بھی وہ نہیں رکتا تو فرشتہ کہتا ہے اسکت یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے. اب دیکھو کیٹیگری نیچے آ گئی نا. پہلے اللہ کا ولی تھا، پہلے مخاطب میں پہلی بات میں اللہ کا ولی تھا، نہیں مانا تو پھر کیا کہنے لگا؟ اے اللہ کے بندے رک جا، بات مت کر دنیا کی. وہ پھر بھی نہیں مانتا تو فرشتہ پھر کہتا ہے اسکت علیک لعنت اللہ، اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، اب تو خاموش ہو جا. بھئی سانتا کروز والو بات سمجھ رہے ہو؟ راجستھانی ہو، بہاری ہو، یو پی ہو، سمجھ رہے ہو بھئی، مہاراشٹری ہو، مسجد میں آؤ نا تو سر بھی مت اٹھاؤ. اور اس سے بڑی بات، آپ لوگ بھی مسجد نبوی میں جاتے ہوں گے، دیکھو میرے اساتذہ اور بزرگوں نے اور مشائخین نے یہ بات بتائی ہے
کہ مسجد میں اگر کوئی چیز چوری ہو جائے، الفاظ میں بھی ادب ہونا چاہیے، یہ الفاظ کا ہی تو ادب ہے۔ مسجد میں اگر کوئی چیز چوری ہو جائے نا تو یہ مت کہو کہ مسجد میں چوری ہوئی، یہ کہو کہ قبول ہو گئی۔ کیا کہو؟ مسجدوں کے تعلق سے ایک عام ہے کہ یہاں چپل بہت چوری ہوتی ہے، اور ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کے کہنے لگا، حضرت مسجدوں میں چور نماز کے لیے آتے ہیں اور چپلیں چراتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نمازی چور نہیں ہوتے، چور نماز پڑھنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو مسجد کی طرف چوری کا انتساب کرنا بھی خلاف ادب ہے، یہ مت کہو۔ کیا کہو؟ بولو بولو بچوں۔ ارے بھئی نوجوان بیٹھے ہیں، مسجد میں اگر چپل غائب ہو جائے تو کیا کہنا ہے؟ قبول ہو۔ اور اصل جو بات بول رہا تھا اور رک گیا وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ جب لوگ جاتے ہیں نا، اب یہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے بات چل رہی ہے، مسجد نبوی میں جب جاؤ نا تو مدینہ منورہ پوری بستی ایسی ہے، اتنی مبارک ہے کہ وہاں فرشتے بھی ادب سے کھڑے رہتے ہیں۔ اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ گئے تو 18 دن رکے، اور 18 دن کے بعد ساتھیوں سے کہنے لگے مجھے مدینے سے باہر لے کر چلو، مجھے مدینے سے باہر لے کر چلو۔ ساتھی بڑے حیران ہوئے کہ حضرت اچانک ایسے کیوں بے چین ہو گئے؟ مدینے میں تو ٹھہرنا بزرگوں کی خاص عادت رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اصل میں 18 دن سے زیادہ میں پیشاب نہیں روک سکتا، 18 دن سے پیشاب اور استنجا روکا ہوا ہوں۔ خیر ہم تو اس لیول پر نہیں پہنچ سکتے نا، لیکن یہ تو نہ کریں کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں نا تو چپل اٹھا کر ایسا دیتے ہیں، وہ چپل کا خوف رہتا ہے کہ چپل چوری ہو جاتی ہے، چپل چوری ہو جاتی ہے، تو چپل ایسا اٹھا کر، ایسا میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ اور ابھی کیا چل رہا ہے معلوم ہے؟ لائیو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کسی علاقے کو ٹارگٹ کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن بدتمیزی کی انتہا ہے۔ یہ جو چائنا والے اور ملیشیا والے آتے ہیں وہ پورے طواف کو اپنے ملک میں لائیو کرتے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے جب حرمین شریفین کے دروازے بند ہوئے تو سہارنپور کے ایک بڑے عالم ہیں، مجھے ان کا نام خیال میں نہیں آ رہا، انہوں نے ایک مضمون لکھا اور کہا کہ مجھے حرمین کا دروازہ بند ہوتے ہوئے صرف اس لیے نظر آ رہا ہے کہ وہاں کیمرہ عام ہو گیا۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے، کئی دفعہ حرمین میں حاضری کا موقع ملا، کئی دفعہ، اور حدود حرم میں، صرف حرم شریف مسجد حرم میں نہیں، حدود حرم میں میں نے کبھی اپنا کیمرہ اوپن نہیں کیا، اپنی پاکیزگی نہیں ہے، لیکن بس مزاج ہے، اور یہ کوئی بہت بڑی بزرگی بھی نہیں ہے، ایک نارمل کامن سینس ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کر کے بہت بڑا اللہ والا بن گیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، ایک عام ایمان والے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، میرے جیسے ایمان والے کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور کہاوت میں نے عرض کیا تھا کہ الدین کلہ ادب، پورا کا پورا دین ادب ہے، اور ہمارے یہاں برار میں، علاقہ ودرب میں ایک کہاوت چلتی ہے، بدتمیز گدھے کا قمیض۔ کیا کہاوت چلتی ہے؟ بدتمیز گدھے کا قمیض۔ جو آدمی بدتمیز ہو جاتا ہے وہ پھر اسی لائق رہتا ہے کہ اس کو گدھے کا قمیض بنایا جائے۔ دیکھو نا، یہود اور نصارہ صرف گستاخی کی وجہ سے، ہم پورا قرآن جب پڑھیں گے اور جتنا کچھ پڑھ چکے ہیں اس میں ان کی سب سے بڑی عادت یہی تھی کہ وہ انبیاء کے بڑے گستاخ تھے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سور تھا، ہاتھ میں مطلب رسی سے بندھا ہوا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے کسی نے پوچھا کہ یہ کیا حرکت ہے کہ ایک نبی کے پاس آ رہے ہو اور اپنے ساتھ میں سور لا رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اصل میں یہ جو سور ہے یہ پیدائشی سور نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی اور نبیوں کی صحبت میں اور ان کی خدمت میں جاتا تھا لیکن ادب نہیں کرتا تھا، اللہ نے اس کو سور بنا دیا۔ یہ قصہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ اس لیے ادب میں ٹوٹ جاؤ۔ اور یہ میری آواز خاص اور خواتین میرے دروس کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہے الحمدللہ یوٹیوب پر، آپ سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ ہاں جی،
تو میں بوڑھوں سے اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں اکثر یہ شکایتیں سنتا ہوں کہ مولانا ہماری بہو بڑی بد زبان ہے. میں نے گزشتہ ہفتے اس پر تفصیل سے بات عرض کیا کہ دیکھو تمہارے ساس اور سسر کی خدمت تم پر شرعاً فرض نہیں ہے. اللہ نے شرعاً فرض نہ کر کے تم کو امتحان میں ڈال دیا کہ تم بھی کچھ کرتے ہو یا نہیں. ہر چیز کو اللہ قانون کے ذریعے تھوپنا نہیں چاہتے, یہ سمجھو. بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ کھل کے کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے تھوڑی کہا ہے. تو پھر ان سے یہ کہو کہ اللہ نے صرف ایک بیوی پر ساری زندگی بیٹھے رہنے کو بھی نہیں کہا, دوسری شادی کی بھی اجازت دی. پھر دیکھو کیسے راستے پہ آئیں گے. اپنے ساس دیکھو نا, ساس اور سسرے کتنے بڑے محسن ہیں آپ کے کہ آپ کا گھر بسانے کے لیے انہوں نے ایک نوجوان کو بچپن سے یہاں تک پالا, اس کی تعلیم اور تربیت کی, اور پھر آپ کا گھر بسانے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا. آپ ان کو اتنا بھی احسان مند نہیں سمجھ رہے, اتنا بھی محسن نہیں سمجھ رہے کہ ان کا آپ ادب ہی کرو, ان کے سامنے زبانی خاموش رکھو. میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ بڑھاپے میں بوڑھے حضرات سے احترام کے ساتھ میں عرض کروں گا, قرآن نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ بڑھاپے میں دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے انسان میں جلد بازی اور تھوڑی بچکانہ حرکتیں ہو جاتی ہیں. لولا ان تفندون, فنود کہتے ہیں دماغی تھکاوٹ کو. اور آج کل تقریباً ہر 50 سال سے اوپر کا آدمی شوگر کا مریض ہے, بی پی کا مریض ہے. اللہ ہم سب کی ان بیماریوں سے حفاظت فرمائے. تو ان بیماریوں کی وجہ سے نا کبھی کبھار دماغی بیلنس اونچ نیچ ہو جاتا ہے. بہت ادب کے ساتھ بوڑھے حضرات سے کہہ رہا ہوں. تو میں جوانوں سے کہوں گا کہ اگر بوڑھوں کی طرف سے اس طرح کی کوئی ایسی حرکت صادر ہو جائے جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو تو اس کو برداشت کریں. اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے اور اللہ آپ کو بڑا نوازے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا اکرام کرے تو 2 کام کر لے. دیکھو اللہ کا ہم اکرام نہیں کر سکتے نا, کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں, دیکھ نہیں سکتے نا, ابھی دنیا میں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحافظ القرآن. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا اکرام کرے تو وہ 2 کام کرے. ایک کام یہ کرے کہ سفید داڑھی والے بوڑھے کے سامنے اپنی زبان کو قابو میں رکھے, اور دوسرا کام جو شخص حافظ قرآن ہے اس کا ادب کرے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو آداب زندگی بہت بڑی چیز ہے. ایک کتاب ہے سنن اور آداب, 250-300 صفحوں کی کتاب ہے, اس میں ہر چیز کا ادب لکھا ہوا ہے اور حوالوں کے ساتھ. اپنی طرف سے مصنف نے کچھ نہیں لکھا ہے. اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے کسی کا ادب نہیں کرنا چاہتا, کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ دل سے عظمت نکل جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی صبر کریں, اپنی زبان کو خاموش. بھئی نوجوانوں سمجھے. اور وہ کویت والا کہاں ہے, ایان نہیں آیا, آج ایگزام چل رہے شاید. اس نے گزشتہ ہفتے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے اصل میں گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ ہمارے نوجوان جو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے ہیں وہ جوتے سمیت اسکولوں میں داخل نہ ہوں. یہ خلاف ادب ہے. جہاں پڑھتے ہیں وہاں جوتے سمیت نہ جائیں. دیکھو اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پر ملاقات کے لیے گئے, کوہ طور کوئی خاص جگہ تو نہیں تھی, وہ تو ایک پہاڑ تھا اور اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی, اسی کو کوہ طور کہا جاتا. تو اللہ نے اپنے نبی کلیم اللہ کو کیا فرمایا, یا موسیٰ فاخلع نعلیک, اپنے جوتوں کو اتار دو. بھئی بس اس سے پتہ چلا کہ ہر وہ جگہ جو علم کے حصول کا ذریعہ ہو, ہر وہ راستہ جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو, اس کا احترام کیا ہے, واجب ہے. میں نے اس لیے عرض کیا تھا, وہ بچے نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا اصل میں ہمارے جوتے ایسے ہوتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ سب بہانے مت بناؤ. یہ دماغ اپنی تہذیب کو, اپنے کلچر کو معاشرے میں عملی طور پر پروموٹ کر کے دکھاؤ, باتوں سے کچھ نہیں ہوگا. اب غیر مسلم بھی چپل سمیت کلاس میں آ رہے ہیں, آپ بھی تو کوئی فرق ہی نہیں رہا نا. سکھوں نے اپنی داڑھی کو اور پگڑی کو چھوڑا نہیں تو ان کو زمانے نے کچھ نہیں بولا, اور ہم نے چھوڑ دیا تو ہمارے لیے ہر جگہ مسئلے کھڑے ہو گئے. بھئی بات سمجھ رہے.
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا کہ حضرت داڑھی میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، داڑھی رکھو تو ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. تو حضرت نے برجستہ فرمایا یہ سارے بہانے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم کو خود عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ورنہ سکھوں کو کوئی کچھ کیوں نہیں بولتا. ان کی 4-5 خاص چیزیں ہیں، ہاتھ میں کڑا پہننا اور جیب پر تلوار لگانا یا چاقو لگانا، خنجر لگانا، داڑھی اور پگڑی، یہ 4-5 چیزیں ان کی مذہبی ہیں. اس کو انہوں نے چھوڑا نہیں. تو پوری دنیا وہ کہیں بھی جاتے ہیں نا، چاہے وزیر اعظم بن جائے، چاہے کچھ بھی بن جائے، سارے نقشے ہمارے سامنے ہیں، انہوں نے پگڑی چھوڑا نہیں تو زمانے نے ان کو کچھ بولا نہیں. بھئی یہ لوگ ہیں، یہ ایسے کریں گے کیا؟ اور ہمارے لیے آج نماز کا مسئلہ ہو گیا، چونکہ ہمارے دل میں خود عظمت اور احترام نہیں ہے تو بس مسئلے کھڑے ہو گئے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ادب شخصیات کا بھی ہوتا ہے اور ادب جگہوں کا ہوتا ہے، میں نے اس پر بھی بول دیا. اور ادب ہر اس ذریعے کا ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا سبب ہو. مثال کے طور پر مسجدیں ہیں، علم کے حصول کے ذریعے ہیں، مثال کے طور پر کتابیں ہیں، اور اسی طریقے سے پین ہے. پین کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. دیکھو پین کے نام سے قرآن میں پوری ایک سورت ہے، نون والقلم وما یسطرون. اور ہمارے یہاں آپ دیکھ لو استنجا خانوں میں، استنجا خانے میں پین لے جانا بھی خلاف ادب ہے. اور ہمارے یہاں کیا معمول ہے، لکھنے کی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس میرا خیال ہے بہت سارے لوگ وہیں کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے. پیروں میں پین لینا، پین پھینک کر دینا، یہ سب خلاف ادب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور آداب کی رعایت کرنے کی ہمت نصیب فرمائے. ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ ادب سکھایا نہیں جاتا، کر کے دکھایا جاتا ہے. یہ میں اپنے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، نوجوانوں کی بات اب ختم ہوئی، بزرگوں سے کہہ رہا ہوں. ادب سکھایا نہیں جاتا، کر کے دکھایا جاتا ہے. اب جیسے یہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے نا، بوڑھوں کی اور ادھیڑ عمر لوگوں کی، یا جو بھی لوگ اس مجلس میں ایسے ہیں جو سرپرست بن چکے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ادب کر کے دکھائیں. آپ اپنے بچے کے سامنے اس کے استاذ کو ڈانٹ رہے ہو نا، تو آپ کا بچہ خود بخود بدتمیز ہو جائے گا. خلیفہ ہارون رشید کتنا بڑا آدمی تھا، جیسے آج رشیا اور امریکہ ہے نا، یہ اس کا لیول تھا. وہ امام محمد کا ایسا احترام کرتا تھا کہ امام محمد کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون. یہ دونوں بیٹے امام محمد کی جوتوں کی پالش کرتے تھے، حالانکہ شہزادے تھے. آج سوچ سکتا ہے کوئی ایسا؟ آج جس کے پاس 3-4 کروڑ آ جائے نا، اس کا بیٹا بھی یہ نہیں کرے گا. اور اگر کر بھی لیا نا تو ماں اور باپ دونوں جوتے سے ماریں گے. وہ مولانا کو بھی ماریں گے اور وہ بیٹے کو بھی ماریں گے. ہاں ایسا ہے ایسا. زندگی گزر رہی ہے، عجیب عجیب تجربے ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک مدرسے میں ایک مولانا صاحب نے ایک بچے کو کہہ دیا، تیرے باپ کا مدرسہ ہے کیا؟ مولانا تو جذباتی ہوتے ہیں، کہہ دیا، غلط کہہ دیا. صحیح بات ہے، غلط، میں اس کی طرفداری بھی نہیں کر سکتا. وہ بچہ گھر پہ گیا، تھوڑا کروڑ پتی تھا، بامبے کی بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے باپ کو اور دادا کو لایا. وہ کہنے لگے ہاں تو ہمارا نوکر ہے، چل بول کیا بولتا ہے. اب اس کا اثر کیا ہوا، وہ بچہ آج تک حافظ نہیں بن سکا. کھلی ہوئی بات. دیکھو اللہ کے اصول ہیں، اور اللہ کے اصولوں میں اللہ خود کہتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، میری باتوں میں کوئی توڑ نہیں ہے، ہیر پھیر نہیں ہے، جو کہہ دیا کہہ دیا. اس کا چھوٹا بھائی بن گیا، چونکہ اسی بچے نے زبان بند رکھی ہوئی تھی، اور اس کا بڑا بھائی نہیں بن سکا، حالانکہ وہ ذہین بھی تھا، نہیں بن سکا. تو ادب کر کے دکھانا ضروری ہے. ہارون رشید کی جو اہلیہ تھی زبیدہ خاتون، آپ کو نام تو پتہ ہی ہوگا، زبیدہ خاتون، وہ بڑی نیک تھی. وہ ہارون رشید کا کھانا یعنی اپنے شوہر کا کھانا باورچی سے بناتی تھی، لیکن جس دن امام محمد کی یہاں ٹفن جاتا نا تو اپنے ہاتھ سے بناتی. اس زمانے کی عورتیں بھی عورتیں تھیں، ابھی تو ایسا نہیں ہے نا. تو میرے عزیزوں، ادب کا خیال رکھو. آداب زندگی سب کچھ ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، بدتمیز گدھے کا قمیص. اللہ وہ نوبت نہ لائے کہ ہم کو گدھے کا قمیص بننا پڑے، کیونکہ گدھا نارملی بھی بہت لاتے مارتا ہے، اور جو قمیص بن جائے تو اس کی تو پھر جو درگت بنائے گا اس کا آپ کو تصور کر لینا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ادب سکھایا نہیں جاتا، کر کے دکھایا جاتا ہے. دوسری ایک بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ
جیسے چھوٹوں پر بڑوں کا ادب واجب ہے، ایسے ہی بڑوں پر چھوٹوں کے لیے شفقت واجب ہے۔ یہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے کا معاملہ ہے۔ اب آپ اتنے کھڑوس بن گئے ہیں کہ بچے کو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے۔ جب بچے کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں چلے بیٹھ رکھ، بول رکھ، چل کتاب لے، بک لے، یہ اس سے نہیں جمتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جاؤں، آپ پڑھیں گے احادیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو جھک کر سلام کرتے تھے۔ اندازہ تو لگاؤ، جس کا اللہ اکرام کرے وہ چھوٹے بچوں کو جھک کر سلام کرے۔ اب آپ لیول چیک کرو۔ اور اللہ نے اپنے نبی سے کہہ رکھا ہے لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے نبی اگر آپ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کریں گے نا تو یہ سب چھوٹے آپ کے حق میں بدتمیز بن جائیں گے۔ لانفضوا من حولک، سب بھاگ جائیں گے اٹھ کر۔ فاعف عنہم، یہ سارے شفقت کے درس ہے۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ بھی معاف کیجئے اور ان سے اگر کچھ خلاف ادب ہو جائے تو واستغفر لہم، ان سے استغفار کیجئے۔ اور آگے کی بات دیکھو، وشاورہم فی الامر، چھوٹوں کو عزت دینا سیکھو۔ میں بڑوں سے گزارش کر رہا ہوں، آج کل بوڑھے لوگ، ادب سے کہتا ہوں، بہت ادب سے، چونکہ قرآن سامنے ہے نا اس لیے کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتا، کسی چیز کو اگنور کرنا خیانت ہوگی۔ اللہ نے بڑوں کو یہ سکھایا ہے کہ چھوٹوں کو عزت دیں۔ آج کل بڑے نا اپنے تجربے، ایکسپیرینس اور اپنی گزرتی ہوئی عمر کو اتنا بولتے ہیں کہ چھوٹے بیچارے اپنے آپ میں بد اعتمادی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بوڑھے ہم کو کچھ کرنے ہی نہیں دیتے، آگے ہی نہیں بڑھنے دیتے۔ کسی چھوٹے بچے نے، کسی نوجوان نے اگر کچھ اچھا کیا بھی نا تو عمر دراز حضرات یا اس لین کے اوپر کے سینئر لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ 4 دن کا چھوکرا ہے، 2 دن مستی کرے گا پھر بیٹھ جائے گا۔ ارے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وشاورہم فی الامر، اے نبی تم پر لازم ہے کہ تم ان چھوٹوں سے مشورہ لو۔ نبی کو کسی کی ضرورت ہے؟ جس کو اللہ وحی کے ذریعے ہر خبر کی اطلاع دیتا ہے، اللہ اسے کہہ رہا ہے کہ صحابہ سے مشورہ لو۔ تو ادب اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے۔ بڑے اگر چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو چھوٹے بڑوں کا ادب کریں گے، ورنہ نہ یہ رہے گا نہ وہ رہے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جیسا لہجہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ گستاخی کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کفر ہو گیا، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے گستاخی جیسا انداز بنتا ہے، جیسے وہ پڑوس کے ایک ابھی انجینئر صاحب ہیں، پلمبر صاحب مرزا محمد علی، اللہ ان کو ہدایت دے، انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے نبی کی شان میں کئی جگہوں پر اس طرح کا انداز اختیار کیا ہے جس سے گستاخانہ لہجہ بنتا ہے۔ میں وہ کر کے نہیں بتانا چاہتا، آپ سن لینا اس کو، حالانکہ بڑے اسلامی علوم کے ماہر ہیں اور ان کی اچھی خاصی نظر ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن ادب سے محروم ہے۔ اچھا، ایک بات اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ ذو معنی لفظ کہنا بھی مناسب نہیں ہے۔ ذو معنی مطلب ایسا لفظ جس کے 2 معنی نکلتے ہوں، ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے، خاص طور سے بڑوں کی مجلس میں۔ ایسے کئی الفاظ ہوتے ہیں، میں نے آپ سے کہہ دیا گزشتہ ہفتے، ساری مثالیں آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ایسا لفظ کہنا جس کے 2 معنی نکلتے ہوں وہ کہنا بھی خلاف ادب ہے۔ ایسا لفظ کہو جو کھلا ہو، بالکل واضح ہو۔ اسی طریقے سے ہر علاقے کے محاورے کا بھی خاص خیال رکھنا ادب کا تقاضا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا مہاراشٹر میں سالہ یہ ایک عام لفظ ہے، کوئی گالی نہیں، یہ نارمل ہے۔ اور یو پی کی میں نے مثال بتایا تھا، وہ ہمارے کلاس کے ساتھی نے ایک بچے کو سالہ کہہ دیا، نارمل کا، وہ گیا اور اس کے سر پر پتھر پٹکتا تھا تو ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ سالہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑی گالی ہے۔ تو ایسا لفظ کہنا جو اس علاقے کے یا جس علاقے میں آپ رہ رہے ہو وہاں کے حساب سے مناسب نہیں ہے تو یہ غلط ہے۔ اچھا، مجلس کے آداب میں سے ہے کہ بات غور سے سنیں۔ کبھی بھی کوئی دینی مجلس ہو یا دنیاوی مجلس ہو، اس کے آداب میں سے ہے کہ بات غور سے سنیں۔ میں گزشتہ سال 1-2 مرتبہ کافی برس گیا تھا، بڑی آپ سے معذرت چاہوں گا۔ میں اصل میں وہاں پیچھے بیٹھے ہوئے 2-3 نوجوانوں کو مسلسل موبائل پہ کچھ دیکھتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں رمضان شریف میں ابھی 2 سال سے تراویح وغیرہ بند ہے، تو پچھلے 2-3 سال پہلے مجھے کچھ نوجوانوں نے کہا کہ مولانا پچھلی صفوں میں کچھ نوجوان جو ہے تو رکوع میں جاتے وقت نیت باندھتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت نیت باندھتے، یہ سب اچھی چیزیں نہیں ہیں۔
خلاف ادب ہیں. اور اس آیت کا ایک بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ایسا صحیح کام جو غلط کاموں کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کو چھوڑ دینا بھی بہتر ہے. میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا صحیح کام جو غلط کاموں کا ذریعہ بن سکتا ہے اس کو چھوڑ دینا بھی ضروری ہے. جیسے حضرات صحابہ اکرام راعینا کہہ رہے تھے، لیکن ان کا یہ صحیح کام یہودیوں کے لیے غلط کام کرنے کا ذریعہ بن رہا تھا تو اللہ نے منع فرما دیا. اب ایک اور اگلی بات، باطل کی طرف سے، خاص طور سے دشمنان اسلام کی طرف سے ہر آئی ہوئی چیز کو ہاتھوں ہاتھ قبول کرنا اہل اسلام کا اور ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے نوجوانوں کی ٹی شرٹ پر برٹش جھنڈا لگا ہوا ہوتا ہے. اب آپ کو پتا ہوگا کہ برٹش جھنڈے میں وہ ان کی جو صلیب ہے، کراس کہتے ہیں، وہ بنی ہوئی ہے. اسی طریقے سے بہت سارے جو ٹوپیاں ہوتی ہیں، وہ انگلش ٹوپیاں ہوتی ہیں، اس پر نائک لکھا ہوا ہوتا ہے، NIKE، نائک لکھا ہوتا ہے. نائک کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک بت کا نام ہے. اب آپ اس کو سر پر سجا کر گھوم رہے ہیں، حالانکہ علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا ہے، لیکن مناسب نہیں ہے. اس کے اور بھی کئی معنی ہیں نائک کے. ایسے ہی وہ وندے ماترم اس ضمن میں وہ بھی آتا ہے، زو معنی الفاظ. وندے ماترم کے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے وندے ماترم کہنے کو حرام کہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وندنا کے ایک معنی ایسے ہیں جو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. بھئی بات سمجھ رہے؟ ضمن یہ بات بھی آ رہی ہے، بڑی اہم ہے. بہت سارے لوگ دیش بھکتی کے چکر میں اور سیکولرزم کے چکر میں وندے ماترم گاتے ہیں. صحیح نہیں ہے. کسی نے کہا ہو تو یہ اس کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اہل اسلام کو اس سے بچنا چاہیے. ہمارے اکابر علماء نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا ہے. اس کو گنگنانا صحیح نہیں ہے. جم کر کہو، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور جو ہو رہا ہے وہ بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی سمجھ لو. جو ہوگا کہ اب تو بات ہی گئی. ہم تو بات کر رہے ہیں جو ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہو رہا ہے. ارے بولو بھائی، ڈر رہے؟ کوئی الیکشن میں تو نہیں کھڑے ہونے والا ہے. جو ہو رہا ہے وہ کچھ اچھا، اور جو ہوا وہ بھی کچھ اچھا. 70-80 سال بیت گئے، کچھ اچھا نہیں ہوا. ایسا کچھ ہوا نہیں جس کو کہا جائے کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا ہوا ہے. اس لیے جو ہوگا اس سے ڈرنے کی اب ضرورت. ہمارا تو اللہ ہے، اور آگے اللہ نے وہی کہا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تمہارا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار ہے. اس لیے کسی کو دوست بنانے کے چکر میں یا کسی کو مددگار بنانے کے چکر میں بلا وجہ کے پاپڑ بیلنا یہ اسلام اور مسلمان کی شان نہیں ہے. ہاں، محبت کی جہاں تک بات ہے، ہماری گردن حاضر ہے، اور ہم نے گردنیں کٹائی ہیں. اس ملک کو اور اس کی روایات کو بچانے کے لیے ہم نے جتنی قربانی دی ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ اتنی دے کر دکھائے. تم تو خط لکھ کر چھوٹ جاتے تھے نا. ہاں سمجھ لو، تم تو بولو تم تو خط دے کر چھوٹ جاتے تھے. ہم پھندے پر شوق سے لٹکا کرتے تھے. دیکھو بن گیا نا، میں شاعر بن گیا نا. بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ جو کھلی ہوئی بات ہے کھل کر بولو. ہاں، کسی کو الیکشن میں کھڑا ہونا ہو تو جاؤ، پھر وہ جو جی میں آ رہا ہے کرو، جیسا کرو. اس کے لیے قرآن اور حدیث کوئی ماڈل تھوڑی ہے. چلیے آئیے آگے. ما ننسخ من آیت، یہ آیت اللہ کے فضل سے ختم ہوئی. اب دیکھو یہ مضمون ذرا علمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ان علوم میں سے ہے جن کو سمجھنا قرآن کے سمجھنے پر موقوف ہے. یعنی جب تک آدمی ان مضامین کو نہیں سمجھتا، وہاں تک آدمی کے لیے قرآن کو سمجھنا بھی ذرا مشکل ہو جائے گا. بنیادی بات آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اہل باطل کی اور دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو ان کی تاریخ سے، ان کی روایات سے، ان کی تہذیب، ان کے کلچر سے بیزار کر دیں. یہ فتنہ، یہ طریقہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کر اس زمانے تک جاری ہے. آج کے ماڈرن دور میں اس فتنے کا تاجدار بادشاہ ہمارا میڈیا ہے. غور سے سننا، ابھی 50-50 گرام بادام کھا کے آ جاؤ، اور 2 دن کی نیند اگر کسی کی نہ ہوئی ہو تو وہ یہاں بیدار مغزی کے ساتھ بیٹھے. بہت علمی بات کہہ رہا ہوں.
اور اس زمانے کے حساب سے بہت اہم چیز ہے. دیکھو باطل کی اور دشمنان اسلام کی ہمیشہ سے یہ سازش رہی ہے کہ وہ ایمان والوں کو، اہل ایمان کو، ان کی شخصیات سے، ان کی روایات سے، ان کے کلچر سے، حتیٰ کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی بیزار کرنا چاہتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر انڈین میڈیا میں آپ آئے دن دیکھتے ہوں گے کہ ٹاک شوز میں کبھی محمد بن قاسم کو، کبھی احمد شاہ ابدالی کو، کبھی ظہیر الدین بابر کو، کبھی سلطان ٹیپو شہید رحمہ اللہ کو، زور سے پیچھے والے نہیں کہتے، رحمہ اللہ کو، اور کبھی احمد شاہ ابدالی کو، کبھی سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو ایک ولن بنا کر پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد بن قاسم لٹیرا تھا. احمد شاہ ابدالی، مہاراشٹر والے کیا کہتے ہیں؟ بولو، کوئی مراٹھی لفظ کچھ اچھے ہی کہتے ہیں. احمد شاہ ابدالی انڈیا میں آیا تھا لوٹ مار مچانے کے لیے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ، وہ عتیق کہاں ہے؟ عتیق، اس کو بڑا شوق ہے کاؤنٹر کوشچن پوچھنے کا، وہ ہے نہیں آج. احمد شاہ ابدالی کو کہتے ہیں لٹیرا تھا. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کے باپ کو قید کیا تھا. یہ پروپیگنڈا عام ہے کہ نہیں ہے؟ ان پروپیگنڈوں کے پیچھے اصل میں جو سازش پنہا ہے اور جو بات چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ باطل ہر زمانے میں اہل ایمان کو ان کی ہسٹری سے، ان کی ہسٹوریکل شخصیات سے، اور جو ہمارے تاریخی ہسٹوریکل ہیروز ہیں ان سے بیزار کرنا چاہتا ہے. اور وہ شروع کرتا ہے محمد بن قاسم سے، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے، لیکن اس کی انتہا ہوتی ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. بنتے ہیں کہ نہیں کارٹون؟ نعوذ باللہ، بناتے ہیں کہ نہیں؟ تو ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اور ہمارے بعض وسیم رضوی لیول کے بھائی، بہت بڑے بڑے کوڑے برسا رہا ہوں، آپ ذرا سنجیدگی سے سمجھو. ہمارے بعض وسیم رضوی لیول کے بھائی کچھ پیسہ لے کر، کچھ ووٹ بٹورنے کے لیے، کچھ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں قرآن میں 24 آیتیں شدت پر مبنی ہے. نعوذ باللہ. جی گئے تھے، سب پتہ ہے. یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے یہ فتنہ چلا آ رہا ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد جنت میں بسایا. شیطان آیا اور آ کر جنت کے بارے میں حضرت آدم کو بدگمان کیا. کہنے لگا آدم تجھے تیرے پروردگار نے اس درخت کے دانے کھانے سے منع کیا ہے. آدم نے کہا جی. تو پوچھا کیوں منع کیا؟ آدم نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، میں نہیں کھاتا، میں نہیں جانتا کیوں منع کیا ہے. شیطان نے کہا ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. تیرے پروردگار نے اس درخت کے پتے کھانے سے اس لیے تجھے منع کیا ہے کہ اصل میں جب تو اس درخت کے پتے اور پھل کھائے گا تو تو امر ہو جائے گا، اور تیرا پروردگار نہیں چاہتا کہ تو امر اور ہمیشہ رہنے والا بنے. الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دیکھو شیطان بدماشی کتنی کر رہا ہے. پروپیگنڈا کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ اللہ کے بارے میں. اگر حضرت آدم امر ہو جاتے اور ہو گئے تو اللہ کو کچھ فرق پڑتا؟ لیکن کمبختی اور بیوقوفی اور نکما پن دیکھو کہ اس نے اللہ سے بدزن کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا اور حضرت آدم نے بھولے پن میں کھا لیا. خیر اللہ کو جو کرنا تھا وہ اللہ نے کیا. میں یہاں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل باطل کی اور دشمنان اسلام کی پہلے دن سے یہ روایت اور یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے، اسلامی شخصیات کے، اسلامی کلچر کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. اور اس دور میں میڈیا اس کا بے تاج بلکہ تاجدار بادشاہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پروپیگنڈا یہود اور نصارہ اور مشرکین کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ بھی بڑا پروپیگنڈا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں، اگر قرآن سچا ہوتا اور تمہارا یہ نبی سچا ہوتا اور تمہارا یہ رب اگر سچا ہوتا
تو اس کے احکامات میں، اس کے لاز میں، اس کے قوانین میں تبدیلی نہ ہوتی۔ اصل میں واقعہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پر احکامات بدلے ہیں، اور بدلے اس لیے نہیں کہ اللہ نے غلطی کیا، بدلے اس لیے کہ اللہ نے جب جو مناسب سمجھا وہ حکم نازل فرمایا۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر کسی مریض کو پہلے مرتبہ جب چیک کرتا ہے نا تو ایک دوا لکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے 1 ہفتہ یہ دوائی لو، اگلے ہفتے پھر آنا۔ مایاوتی ہاسپٹل کا نانوٹی، میں مایاوتی کہتا ہوں، پتہ نہیں الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے بس مایاوتی نکلا۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا کہہ رہا تھا، ناناوٹی ہاسپٹل کا ایک بہت بڑا ایم ڈی ہے، اس کے پاس ایک مریض گیا، کہنے لگا حضرت بہت دنوں سے کھانسی وانسی آتی ہے، آپ کچھ دوائی دو۔ اس نے دوائی دی اور کہا کہ اگر کھانسی نہیں رکی تو اگلے ہفتے اور آنا۔ یہ آدمی ڈبل سے اس کے پاس 1 ہفتے کے بعد گیا، کہنے لگا کھانسی نہیں رکی، تو کیا وہ ڈاکٹر وہی نسخہ لکھ کر دے گا، وہی دوائی لکھ کر دے گا؟ بولو بولو، بدلے گا نا۔ اور اگر وہی لکھ کر دے دے تو لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا ایم ڈی ہے، اتنے بڑے دواخانے میں بیٹھا ہے، اتنی بڑی فیس لیتا ہے اور ہر بار ایک ہی دوا لکھ کر دیتا ہے۔ مہارت اور کمال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہر دفعہ ایک ہی دوا نہ دے، بلکہ مریض کی حالت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر اپنی دوائی اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی بدلے۔ یہ عقل مندی ہے۔ بے وقوفی کیا ہے، بہت جلدی سمجھ میں آئے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا، نیند بھی اڑ جائے گی۔ حکومت نے سن 2018 میں یا 17 میں جی ایس ٹی لاگو کیا، بڑے آب و تاب کے ساتھ جی ایس ٹی لگا، اور پہلی مرتبہ وہ صاحب رہے بھی نہیں شاید جنہوں نے وہ قانون پاس کیا، پہلی مرتبہ جب جی ایس ٹی پاس ہوا تو اس وقت جو قانون بنا تھا اس قانون میں کئی دفعہ تبدیلیاں کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ہر مہینے جب جی ایس ٹی کا ٹیکس وصول کیا گیا تو حکومت کو اور اس کے ارکان کو معلوم ہوا کہ اس قانون میں یہ غلطی تھی، چلو یہ کاٹ دو، یہ غلطی تھی یہ کاٹ دو۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب قانون بنانے والا اور قانون نافذ کرنے والا جاہل اور نکما ہو۔ اگر قانون بنانے والا، دوائی لکھنے والا ماہر ہو اور اس کی گہری نظر ہو تو وہ ترتیب کے ساتھ قانون بناتا ہے۔ ایسا ہی اللہ کی ذات نے جب پہلے جو مناسب سمجھا وہ قانون بنایا اور بعد میں پھر ایمان والوں کی حالت بدلی تو اللہ نے قانون میں تبدیلی فرما دی۔ مثال کے طور پر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شروع اسلام میں نماز میں بات کرنا، نماز میں کھانا پینا جائز تھا، آپ سب کو پتا ہوگا۔ صحابہ اکرام باقاعدہ جب نماز میں ہوتے تو بات کرتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے۔ آج بھی ہمارے دنیا میں شیعہ لوگ، روافظ، ان کی یہاں کھانا پینا سب باقاعدہ اور ٹفن لے جاتے ہیں دوپہر کا۔ میں نے اپنے ہاں بوروں کو دیکھا ہے، وہ کھانے کا وقت ہو جاتا ہے اور ظہر کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، ٹفن لے جاتے ہیں۔ وہ ان کا اپنا ایک مذہب ہے، ان کا اپنا ایک مسلک ہے، میں بات کر رہا ہوں ہماری۔ تو شروع اسلام میں طریقہ یہ تھا کہ کھانا بھی بات کرنا بھی سب صحیح تھا۔ ایک دفعہ ایک صحابی، غالباً حضرت ابو الدرداء، مجھے نام پکا یاد نہیں ہے، حضرت ابو الدرداء ظہر کی نماز میں مسجد میں آئے تو سلام کیا اور صحابہ سے کہنے لگے اور کیا خیریت سے، میں نے آج چکن بنا کر لایا ہوں۔ اس طرح کوئی بات کہی تو جو صحابہ نماز میں تھے وہ بالکل کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی کا، اب حضرت ابو الدرداء کچھ سمجھ ہی نہیں رہے۔ خیر انہوں نے نماز بانی، نماز کے بعد کہنے لگے مجھ سے ناراض ہے، اس سے پوچھنے لگے مجھ سے ناراض ہے، مجھ سے ناراض ہے۔ تو ساتھیوں نے کہا ارے بھائی آج سے قانون بدل گیا ہے، اللہ نے ہم کو اونچی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے۔ پہلے ہم شروع میں ایمان والے تھے، اب ہمارا ایمان اور عمل مضبوط ہوا تو اللہ نے خوش ہو کر ہم کو اگلی کیٹیگری میں شمار کیا ہے اور حکم فرمایا ہے کہ آج کے بعد نماز والے قوموا للہ قانتین، نماز میں بالکل خاموش کھڑے رہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے، مثال کے طور پر پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی فیس تھی، 28 پارے میں اس کا تذکرہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے ایمان والو جب تم نبی سے کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو نا تو مسئلہ پوچھنے سے پہلے کچھ رقم کسی فقیر کو صدقہ کرو۔ یہ اصل میں ایک طرح کا چارج تھا، لیکن اس آیت پر کچھ گھنٹے عمل ہوا اور روایتوں میں آتا ہے کہ صرف مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی اس پر عمل کیا۔ تھوڑی دیر کے فوراً بعد
اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کو دیکھتے ہوئے حکم فوراً تبدیل کیا اور کہا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، اے میرے نبی کے صحابہ، تم اپنی غربت کی وجہ سے ڈر گئے کہ اب نبی سے باتیں تو بہت پوچھنی ہیں، اتنا علم حاصل کرنا ہے، تو کیا ہر مسئلے کے پیچھے 1 دینار صدقہ کرنا پڑے گا تو علم حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے علم حاصل کرنا اللہ نے فری کر دیا۔ آیت کیا ہوئی؟ منسوخ ہوئی۔ یہ جو طریقہ تھا، اللہ پہلے کوئی ایک حکم نازل فرماتے، اس کے بعد حکم بدل دیتے، یہ اصل میں ایک ترتیب تھی، ایک ردم تھا۔ منافقین نے، مشرکین نے، دشمنان اسلام نے اس زمانے میں صحابہ کو بدظن کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توڑنے کے لیے اور قرآن سے توڑنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا کہ اس زمانے کے میڈیا چینلوں نے یہ خبر عام کر دی کہ بھئی دیکھو، اگر یہ نبی سچا ہوتا، اگر یہ قرآن سچا ہوتا، بالکل اسی طریقے سے وہ پاترا صاحب کہتے ہیں اگر یہ قرآن سچا ہوتا، اگر یہ نبی سچا ہوتا تو قرآن کی آیتیں، قرآن کے احکامات اس طرح تبدیل نہیں ہوتے اور ہم جیتے الیکشن۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے۔ الم تعلم، کیا زبردست ضرب لگائی ہے کہ طبیعت جھومتے رہ جاتی ہے۔ اے کاش کہ آپ عربی جاننے والے ہوتے۔ اللہ نے وار کیا، اللہ کہتا ہے الم تعلم، اے نبی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ قرآن، شریعت، نبی سب کچھ تو میرا ہے۔ اگر میں بدلوں، چاہے حکمت کے مطابق ہو، فلسفے کے مطابق ہو یا نہ بدلوں، یہ سب کچھ میرا ہی تو ہے۔ قانون اور پاسداری میری ہی تو چلتی ہے، سب کچھ حکومت میری ہی تو چلتی ہے۔ لہٰذا اگر قانون میں تبدیلی ہوتی ہے، چاہے خلاف حکمت ہو یا خلاف فلسفہ ہو، ہر حال میں حکومت میری چلتی ہے۔ اس لیے یہ اشکال اور یہ اعتراض ہی نہیں بنتا کہ اللہ نے کیوں تبدیل کر دیا۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اس پر اور بات ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔